السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ گزشتہ سے پیوستہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کلاس میں ہمارا 13واں پارہ ابھی چل رہا تھا، سورۃ ابراہیم، رکوع نمبر 15۔ تو چونکہ ہم اس میں یعنی سورہ ابراہیم میں ہم اقوام کے حالات پڑھ رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پچھلی اقوام کے واقعات بیان کیے تاکہ ہم آج نصیحت حاصل کریں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو پیغام پہنچا رہے تھے، تو مکہ والوں کو بھی یہ واقعات سنائے گئے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اس کے بعد آج ہمارے پاس بھی یہ واقعات نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ یعنی جب انبیاء نے پیغام پہنچایا تو اقوام کا ریاکشن کیا تھا آگے سے؟ جو ساری اقوام تھی، جس کی طرف جو نبی بھیجا گیا، تو ان اقوام کا ریاکشن کیا تھا آگے سے؟ کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا انبیاء کو؟ انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ لوگوں کو اپنی زمین سے، اپنی ملت سے نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی طرف وحی کی کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے اور انبیاء کو ضرور اور ضرور آباد کریں گے۔ تو قوم کا آگے سے مطالبہ کیا تھا؟ مانتے نہیں تھے لیکن مطالبات ان کے بہت زیادہ تھے۔ یعنی کوئی نہ کوئی نیا مطالبہ کرتے، جس طرح انہوں نے پہلے نشانیاں مانگی قوم سمود نے اونٹنی کا، اور اس طرح کوئی کہتا کہ آسمان سے سیڑھی نکال کے دکھائیں، یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا۔ تو اس طرح یہ جب مطالبات کرتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سرکش ہیں، یہ اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تو ان کا انجام کیا بتایا؟ من ورائہ جہنم ویسقا من ماء صدید، یعنی ان کے آگے جہنم ہے، ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، اور یہ پانی ان کو ایسا پلایا جائے گا، ناؤز باللہ، جیسے پیپ ہوتی ہے، جیسے زخموں سے پیپ نکل رہی ہوتی ہے، تو اس طرح ان کو پانی ایسا پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو جلا کے رکھ دے گا۔ ان کا حال ایسا ہوگا کہ ابھی مر جائیں گے، ابھی مر جائیں گے، لیکن مرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہی سلسلہ جاری رہے گا ہمیشہ کے لیے قیامت کے بعد۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے انجام سے محفوظ فرمائے۔ تو ان کافروں کی مثال اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بیان کی ہے؟ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کافروں کے اعمال ایسے ہیں، یعنی جنہوں نے کفر کیا، راکھ کی طرح ہیں۔ جیسے ایک کوئلہ جلائیں تو آخر پر کیا رہ جاتی ہے؟ راکھ رہ جاتی ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ کافروں نے دنیا میں مطلب اچھے اگر اعمال کیے بھی ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی درجہ نہیں ہے۔ ان کے اعمال اس طرح ختم ہو جائیں گے جس طرح ایک راکھ اڑ جاتی ہے، اس طرح ان کے اعمال بھی جو ہیں یہ بھی اس راکھ کی طرح ختم ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے۔ کیوں؟
انہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیے، اللہ کی خاطر نہیں۔ تو ریاکاری سے بچنے کے لیے اللہ سے خصوصی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ریاکاری والا جو عمل ہوتا ہے وہ اس طرح اڑ جاتا ہے، جس طرح کوئلے کو جلاتے ہیں تو راکھ بنتی ہے، وہ اڑ جاتی ہے، کوئی کام نہیں آتے ایسے اعمال، صرف اللہ کے لیے خالص وہی عمل قبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی میں ہے۔ تو کس اللہ کی عبادت کرنی، کس کے لیے خالص ہونا ہے؟ شرکاء کو نہیں ماننا، اگر ریاکاری کریں وہ بھی شرک کے برابر ہے، اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم دکھا کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کرنا۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کس نے زمینوں اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ وہ ہے رب، اس کی عبادت کرنی، اس کے لیے خالص کرنی ہے۔ اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور کوئی نئی مخلوق لے آئے تو اس کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے، مانو یا نہ مانو اس کا فائدہ نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ انسان اپنے آپ کو خود برباد کر لیتا ہے۔ تو قیامت کے دن شرکاء کا انکار کر دیں گے، یہ جو مانتے تھے معبودانہ باطل کو ان کا انکار کر دیں گے، جو ان کے پیروکار ہوں گے، ماننے والے جو ہوں گے، کیونکہ یہ کمزور لوگ ہوں گے تو یہ اس دن کہیں گے، یعنی تم بچاؤ آج ہمیں عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ تو آگے سے شرکاء مطلب معبودانہ باطل جو ہوں گے، جو انہوں نے گھڑے ہوئے ہوں گے، وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ ہم نے کہا تھا ہماری مانو، اگر ہمیں اللہ ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، ہم بھی تمہیں اس راستے کی طرف لے جاتے۔ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پہ خلاف بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو توحید کی فطرت پہ پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کون کرواتا ہے؟ یہ ایسے اعمال شیطان کرواتا ہے۔ اس دن شیطان بھی جو ہوگا وہ بھی اپنے وعدے کو توڑ دے گا، کیونکہ وہ تو سفارش کر ہی نہیں سکتا، وہ تو خود جنت سے نکال دیا گیا، تو اس کی کیسے ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کو جنت میں داخل کروا دے؟ اس کا بھی اس دن کوئی زور نہیں چل سکے گا۔ تو اس دن وہ کہے گا تم مجھے ملامت نہ کرو، آج دیکھیں کس طرح جواب دے گا۔ تو آج اس کی نہیں ماننی، ماننی ہے تو اس ایک رب کی ماننی ہے جس نے سب کچھ دنیا میں بھی دیا ہوا ہے، آخرت میں بھی وہی دینے والا ہے۔ تو ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے جو شرک کرتے ہیں۔ ان کے برعکس جو مومنین ہوتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، آیت نمبر 23 میں بتایا گیا ان کی ملاقات جو قیامت کے دن ہوگی وہ سلام ہوگی، جنت میں بھی حتیٰ کہ جائیں گے سلام کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کو۔ تو ان دو گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے آگے دو گروہوں کی مثال واضح کر دی، کیونکہ ہم نے پہلے بھی پارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو مثال کے ساتھ واضح کرتے ہیں، کیونکہ مثال کے ساتھ زیادہ سمجھ آتی ہے۔ جب کافروں نے کہا تھا کہ اس قرآن میں مثالیں کیوں ہیں، یہ تو گڑھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ تو مچھر کی مثال بیان کرنے کو بھی نہیں شرماتا، کیونکہ مثال سے ہر چیز کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو جو مومن ہیں ان کی جو مثال ہے وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اور جو بدبخت ہیں ان کی ناپاک درخت کی طرح مثال ہے۔ اب جو پاکیزہ مضبوط درخت کی جو مثال ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کی جڑ مضبوط اور سیدھی ہوتی ہے، بلند شاخیں ہوتی ہیں۔ جس طرح یہ درخت جو ہوتا ہے اوپر کی طرف پروان چڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، اس طرح مومن کا جو ایمان ہوتا ہے وہ بھی بہت مضبوط ہوتا ہے اور وہ بلندیوں کی طرف جاتا ہے، اس کے اعمال اوپر قبول ہو رہے ہوتے ہیں، اوپر اوپر چڑھتے ہیں۔ اور جو ناپاک درخت کی مثال ہے وہ کمزور بھی ہوتا ہے، تو اس کی کوئی اتنی مضبوط شیپ بھی نہیں ہوتی،
तो इसी तरह उसकी जो जड़ें होती हैं वो भी मतलब खाई जा रही होती है नीचे से उसको ज़मीन। तो इस तरह जो ख़बीस अमाल करता है, उसके अमाल भी इसी तरह ख़त्म हो रहे होते हैं। वो ऊपर की तरफ परवान नहीं चढ़ते और वो क्या होता है कमज़ोर होते हैं। तो ये मोमिन और काफ़िर, मुनाफ़िक इसके दरमियान फ़र्क किया गया। अल्लाह ताला ये मिसालें क्यों बयान करते हैं? वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून कि नसीहत हासिल करें। तो अल्लाह ताला साबित रखते हैं इन मिसालों के साथ किनको? जो ईमान वाले हों। भटकाते हैं किनको अल्लाह ताला? जो ज़ुल्म करने वाले हों, शिर्क करने वाले हों। क्योंकि वो खुद भटकना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उनको भटका देते हैं। ये जो ज़ालिम हैं इन्होंने तो नेमतों को भी बदल दिया। कौन-सी नेमत? दीन की। रुकू नंबर 17 में बताया जा रहा है कि जब दीन की नेमत मिली तो इन्होंने उसको भी तब्दील कर दिया। यानी आयात को तब्दील कर देते, हुक्म को तब्दील कर देते। तो इनका अंजाम देखिए जहन्नुम जिसमें हमेशा के लिए जलेंगे। और इसके अलावा क्यों जलेंगे? क्योंकि इन्होंने अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहरा लिए, जिन्होंने इनको भटका दिया। उसके बाद ईमान वालों से खिताब है। आयत नंबर 31 में फरमाया यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान वालों से कह दीजिए नमाज कायम करें और खर्च करें उसमें से जो हमने इन्हें रिस्क दिया, छुप कर भी ज़ाहिरी तौर पर भी खर्च करें। ज़ाहिरी तौर पर एक शर्त है, यानी अगर तो आप लोग रियाकारी के लिए खर्च कर रहे हैं कि दूसरे देखेंगे वो कहेंगे वाह ये बहुत खर्च करता है, बहुत नेक माल करता है, तो वो कबूल नहीं होगा। अगर शर्त ये है कि मैं जब दूंगा तो फलां शख्स भी मुझे देख कर देगा, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, इस शर्त को लेना होगा। तो बार बार पूरे कुरान पाक में नमाज के साथ खर्च करने का बहुत जिक्र आया, क्योंकि उतनी ही जितनी अहमियत नमाज की है उतनी खर्च करने की है। अल्लाह ताला ने इसलिए इन चीज़ों को साथ साथ रखा है पूरे कुरान पाक में। उसके बाद अल्लाह ताला तौहीद के दलाइल बयान कर रहे हैं, कुदरत की निशानियों से वाज़ेह कर रहे हैं कि वो रब कौन है, किसके लिए सब कुछ करना है। अभी रुकू नंबर 17 तक ही है। यानी वही अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और आसमान से फिर पानी बरसाया बारिश की शक्ल में, फिर उसके साथ फल उगाए, उससे इंसान कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। फिर कश्तियाँ अल्लाह ताला चलाते हैं समंदरों में, हालांकि इतना वज़न होता है कश्तियों के ऊपर, तो वो कौन चला रहा है, किसकी हस्ती है। और वही है जो सूरज और चांद को मुसख्खर करता है, रात और दिन को मुसख्खर करता है। अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार किया जाए तो इंसान शुमार ना कर सके, लेकिन इंसान बहुत नाशुक्र है। जितनी भी नेमतें देखें हम नाशुक्री ही करते हैं, तो नाशुक्री से नेमतें ज़ाया हो जाती हैं, अल्लाह ताला छीन लेते हैं। उसके बाद रुकू नंबर 18 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, चूँकि उनका अल्लाह ताला ने इसलिए ज़िक्र फरमा दिया आखिर पर क्योंकि वो तौहीद परस्त थे। तो इसलिए बार-बार मिलते इब्राहीम पर होने का तज़किरा किया। वो तौहीद पर कायम थे तो इसलिए सबको इस तरफ नसीहत दिलाई जा रही है। उनको बुतों से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला का घर बनाया, इब्राहीम और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर, तो उन्होंने सबसे पहले दुआ ही ये की थी अल्लाह इस घर को अमन वाला बना देना। क्योंकि जब शिर्क किया जाता है तो तब क्या होता है बदअमनी फैलना शुरू हो जाती है। कोई किस चीज़ पर होता है, कोई किस चीज़ पर होता है। कोई तौहीद पर, कोई किस तरह। तो इसीलिए वो दुआ कर रहे हैं कि सब तौहीद पर हों, तौहीद के साथ ही अमन आता है। जब 2 यानी एक गाड़ी के 2 ड्राइवर नहीं हो सकते, तो एक कायनात को जो बनाने वाला है, ये 2 किस तरह हो सकते हैं? अगर 2 होंगे, तो क्या होगा? इख्तिलाफ चलता रहेगा। तो इसीलिए एक ही चीज़ पर होने के लिए दुआ कर रहे हैं, तौहीद पर।
جب ایک توحید پر ہوں گے تو پھر امن ہوگا، پھر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ان کو بھی نیک بنانا۔ سب کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ جب لوگ دور دور سے آئیں وہ اس طرف مائل ہوں، اللہ تیرے گھر کی طرف مائل ہوں، نماز قائم کریں۔ اور ادھر کی آبادی کے لیے چونکہ انسان کی کھانے پینے کی ضرورت جو اشیاء ہوتی ہیں ان کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کر رہے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، ان کو وہ پھلوں میں سے رزق بھی دینا تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ تو جو مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ تو زمینوں اور آسمان میں سب کچھ جاننے والا ہے، وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے کہ کون کس طرح کی نیت رکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی جب تعمیر مکمل ہو گئی اس کے بعد دعا بھی کی، قبولیت کی دعا کی، اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے، والدین کی بخشش کے لیے دعا کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اپنا خیال نہیں رکھنا، جنت میں جانے کے لیے سب کا خیال رکھنا ہے، پورے گھرانے کا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 میں ظالموں کا جو غلط خیال تھا اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کا رد کیا جا رہا ہے۔ یعنی جو ظالم مطلب شرک کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اتنی سرکشی کر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو ایک ڈھیل دی جا رہی ہے۔ یہ غلط خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ان کے عمل سے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو ان کو ڈیل دے رہے ہیں۔ اچانک جب پکڑ ہو گئی تو ان کی نگاہیں ایسے پھر جائیں گی، پھر سروں کو ایسے لٹکا کر دوڑیں گے گویا جیسے ٹڈیاں ہوں، اور دل اس طرح دھڑک رہے ہوں گے جس طرح وہ خالی ہوتے ہیں، کھوکھلے ہوتے ہیں۔ اس دن حسرت کریں گے اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیری پیروی کریں، تیرے رسولوں کی پیروی کریں، پھر قسمیں کھائیں گے وہاں پہ جا کر، لیکن مہلت تب نہ ملے گی، اب ملی ہوئی ہے تو اس کو غنیمت جانیے۔ دنیا میں یہ تدبیریں کرتے، چالیں چلتے اللہ تعالیٰ کے خلاف، رسولوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف، اللہ کے پاس اس دن ان کی کوئی چال کام نہیں آئے گی، چاہے ادھر جھوٹ بولیں تب جھوٹ ان کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کریں گے، بدلہ لے کر رہیں گے۔ کیونکہ قیامت کا تذکرہ ہوا تو آگے قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 48 میں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اس دن کیا ہوگا، زمین بدل دی جائے گی ایسی جیسے کہ تانبے کی ہوتی ہے، اور آسمان بھی تانبے جیسا ہوگا، سارے لوگ اللہ کے سامنے آ جائیں گے، اکیلا اللہ سب پر غالب آ جائے گا۔ اس دن سب مجرم پکڑے جائیں گے، حتیٰ کہ بیڑیوں کے ساتھ جکڑے ہوں گے، جس طرح آج چوروں کو باندھا جاتا ہے اس طرح وہاں پہ یہ باندھے ہوں گے۔ تو بیڑیاں یا تارکول کا ان کو لباس پہنایا جائے گا جو اتنا سخت ہوگا، اتنا گرم ہوگا۔ تو یہ ان کے جو کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے، آخرت میں مجرموں کو وہ کاٹے جا چکے ہیں، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب کچھ کر رکھا ہے۔ تو جب اللہ نے ہر چیز بتا دی کہ جیسے کہ ایگزامینیشن ہوتے ہیں بچوں کے، بورڈ کے ہو گئے، جس طرح بھی ہو گئے، ان کو حالانکہ پہلے نہیں بتایا جاتا کہ آپ لوگوں کا یہ پیپر آنا ہے، تو وہ کتنی محنت کرتے ہیں، پھر بھی اتنی محنت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا پیپر بھی بتا دیا ہے کہ یہ پیپر ہونا ہے، تو جب انسان کو پتہ چل جائے تو پھر تو غافل نہیں ہونا چاہیے، پھر تو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے کہ میں آخرت میں پوزیشن لوں گا، میں آخرت میں اپنا جو نامہ اعمال ہے دائیں ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں۔
تو یہ سارے واقعات نصیحت پکڑنے کے لیے ہیں، حساب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ پیغام پہنچانا اس لیے تاکہ لوگ ڈر جائیں، ایک الہ کی طرف آ جائیں، نصیحت حاصل کر لیں۔ تو یہ صورت ہو گئی ختم۔ اس کے بعد سورۃ الحجر سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورۃ الحجر کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کا مفہوم۔ قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا علامتی نشان نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ جب یہ آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صراط پر، یعنی پل صراط پر۔ ایک یہودی کے استفسار پر، یعنی اس کے بار بار سوال کرنے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے، یعنی ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق اس پل سے گزر جائے گا، تو جیسا عمل ہوگا ویسا ہی انجام ہوگا۔ تو ان صورتوں میں، یعنی ان 10 پاروں میں تقریباً توحید کے دلائل بار بار بتائے جا رہے ہیں کہ کوئی اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ پچھلی قوم کی جتنی اقوام گزر چکی ہیں ان کے واقعات بتائے جا رہے ہیں کہ کوئی عبرت حاصل کر لے، نصیحت حاصل کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سورت کے شروع میں اس سورت کا تھوڑا سا عنوان بتاتے ہیں کہ یہ جو نشان آیات ہیں کتاب کی، یہ واضح ہیں، ہر چیز سمجھ آ رہی ہے۔ اس کے بعد 14واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سورت یہی ہے، سورۃ الحجر، لیکن پارہ 14واں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی قیامت کے دن، کیونکہ پیچھے قیامت کا ہی ابھی تذکرہ جاری تھا، تو اگلی صورت میں سٹارٹنگ پہ ہی قیامت کا بتایا کہ تب یہ جو کافر ہیں یہ کاش، یعنی حسرت کا لفظ استعمال کریں گے کہ چاہیں گے ہم مسلمان ہوتے، فرما بردار ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی بستی کو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہلاک کر دیتے، اس کا جو وقت ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، مقرر وقت پر ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ڈھیل دیتے ہیں کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، اس کے بعد عذاب آتا ہے۔ دنیا میں ان کی سرکشی دیکھیے، جب بھی کوئی نبی ان کی طرف آیا، کتاب بھیجی گئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور انبیاء کو انہوں نے کیا کہا، انک لمجنون، یقیناً ہم تو آپ کو مجنون سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جیسا مرضی کہیں، ہم تو اپنی کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں ہمیشہ تک۔ پہلے گروہوں میں بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا تو وہ بھی اس طرح مذاق ہی اڑاتے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ پہلی کلاس یعنی پچھلی کلاس میں بھی بتایا گیا تھا کہ ام القریٰ یعنی اہل مکہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچاتے تو وہ آگے سے ان کا ریئیکشن جو ہوتا تھا وہ غلط ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری اقوام کے واقعات بیان کر کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، پہلی اقوام نے بھی ایسا کیا انبیاء کے ساتھ، جس نے بھی اللہ کا پیغام پہنچایا ان کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن انجام جو ہے وہ اقوام کا ہی برا ہوگا۔ اللہ کا ساتھ تو انبیاء کے ساتھ ہوگا نا۔ تو ایسا صرف مذاق وہی اڑاتے تھے جو مجرم تھے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ سحر زدہ کہتے انبیاء کو، یعنی جادوگر۔ جب اللہ کا پیغام لے کر آتے انبیاء تو تب بھی یہ ان کو مجنون کہتے، تب بھی جادوگر کہتے، تب بھی انکار کر دیتے۔ تو رکوع نمبر 2 میں اس رب کی قدرت تو دیکھیے جس کا یہ انکار کرتے ہیں۔
وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یعنی وہ کون ہے رب جس نے آسمان میں کئی بروج، یعنی کس طرح آسمان کو مزین کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے. یہ بروج سے مراد ستارے ہیں، چاند. یہ جو ستارے ہیں یہ شیطان سے حفاظت کرنے کے لیے بھی ہیں، کیونکہ جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوپر بات کر رہے ہوتے تو یہ جو شیطان تھے یہ ساتھ کان لگا کر سنتے تھے آسمان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ستارے بنائے ان کو مارنے کا ذریعہ بنایا شیطانوں کو، تاکہ یہ باتیں نہ سنیں. تو ایک شعلہ سا بن کے آتا جو ان کو لگتا تو یہ نیچے زمین پر آ جاتے. تو وہی ہے رب جس نے زمین میں رزق دیا، خزانے دیے، ہواؤں کو چلایا، آسمان سے پانی کو نیچے اتارا، اس کے ذریعے زمین کو اگایا. وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، حتیٰ کہ موت بھی وہی دیتا ہے. اکٹھے بھی اسی کی طرف ہی ہونا ہے. تو اس انسان کی حیثیت کیا ہے؟ رکوع نمبر 3 میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے کہ جو انکار کرتا ہے اتنی نعمتیں دیکھنے کے بعد بھی. فرمایا ہم نے انسان کو تو خناتی مٹی سے پیدا کیا، کیچڑ والی بدبودار مٹی سے، اور جنوں کو ہم نے آگ کے لپٹ سے پیدا کیا تھا. تو جب اللہ بیٹے ذرا تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں کھنکری مٹی سے، تو پھر میں اسے درست کروں گا، اس میں اپنی روح پھونکوں گا، تو پھر اس کو سجدہ کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کو سجدہ کرنا. انسان کو اہمیت ملی تھی لیکن آج یہ سرکش ہو گیا ہے. تو فرشتوں نے سجدہ بھی کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو، سوائے ابلیس کے. ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے کو. کیوں؟ سرکشی کی وجہ سے. تو آج جو بھی سرکشی کر کے اللہ کا انکار کرتے ہیں، آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ ابلیس کے ساتھ ہی ہیں، کیونکہ وہ بھی سرکش ہیں. اس نے تکبر یہ کیا کہ میں اسے سجدہ کروں جسے تم نے مٹی سے پیدا کیا اور میں بہتر ہوں اسے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر قیامت کے دن تک لعنت کر دی. تو سوچئے جو انسان ایسا عمل کرے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. تو اس شیطان ابلیس نے کہا کہ مجھے مہلت دے، ایک وقت تک مجھے مہلت دے دے، میں زمین میں جا کے لوگوں کو بھٹکاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا، سوائے ان تیرے بندے کو جو مخلص ہوئے، خالص تیرے لیے ہوئے، ان کو میں نہیں کچھ کہہ سکوں گا جو سیدھے رستے پر ہوئے. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جو میرے بندے ہوں گے نا ان پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکے گا. جو تیری پیروی کرے گا میں ان سے اس جہنم کو بھر دوں گا جس کے 7 دروازے ہیں. تو جس کا جتنا گناہ زیادہ ہوگا اتنی ہی اس کی سزا ہوگی. سب سے نچلے والے درجے پر منافق ہوں گے، یعنی ان کی سزا سب سے سخت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نکالیں گے نہیں پھر. تو دیکھیے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 51 میں پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیا. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دی. جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر گئے انہوں نے سلام کیا، یعنی فرشتے، کیونکہ یہ پہلے بھی واقعہ ہو چکا، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ واقعہ بیان کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی نئی خبر ہوتی ہے. تو جب وہ فرشتے آئے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری بھی دی تھی. جب ان کی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جب بہت حیران رہ گئی کتنی بڑھیا ہوں میں، تو اب کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے ہو سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ جو مطلب آئے ہیں آپ لوگوں کا معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے فوراً بتایا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جو پہلے قوم نے سرکشی کی، تاکہ ہم ایسا عمل نہ کریں.
تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان پر عذاب لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، تو سوائے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر کے سب کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور ان کی بیوی کے علاوہ بھی، کیونکہ بیوی کی جو ہمدردیاں تھیں وہ ساری قوم کے ساتھ تھیں۔ یہ کرتے کیا تھے؟ بے حیائی کا کام، ہوموسیکچول ان کا کام تھا، ان کی قوم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو، مطلب نیک بندوں کو یعنی اپنے گھر والوں کو لے کر آپ نے چلے جانا ہے، اگر آپ کی بیوی پیچھے دیکھنے والوں میں سے ہو گئی تو وہ بھی انہی کے عذاب میں آ جائے گی، عذاب کی لپٹ میں آ جائے گی۔ تو واقعی ہوا ایسے ہی، جب چلنے لگے رات کو تو ان کی بیوی نے پیچھے دیکھ لیا لوط علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے قوم کے ساتھ اس کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ حالانکہ لوط علیہ السلام نے ان کو کہا بھی تھا کہ یہ قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرو، بجائے اس کے آپ مردوں، جو مرد تھے مردوں کے پاس اور عورتیں عورتوں کے پاس جاتی، اتنی بے حیائی کرتے۔ تو ان کا انجام کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، سورج طلوع ہوتے وقت ایک چنگاڑ، ایک چیخ نے ان کو آ پکڑا، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پچھلی جو اقوام تھی، یعنی جو قوم شعیب کی تھی قوم، ان کا بھی ایسا حال ہوا، قوم سمود ان کا بھی ایسا ہی حال ہوا کہ انہوں نے بھی اس طرح کیا، سرکشی کی، لیکن ان کے جو جرائم تھے وہ مختلف تھے، تو ان کے عذاب بھی مختلف ہی تھے۔ تو ان سب کے کچھ بھی کام نہ آیا، حالانکہ اتنے طاقتور تھے، یہ ساری اقوام بہت طاقتور تھی، ان کی طاقت کوئی کام نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی ہے رب جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پریشان ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 88 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، آپ صرف مومنوں کے لیے اپنے بازو کو جھکا لیجئے، ان سے اعراض کیجئے، صرف مومنوں کے ساتھ رہیے۔ کن کے ساتھ نہیں ہونا؟ الذین جعلوا القرآن عضین، ان کا ساتھ نہیں دینا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، اس کو پڑھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے اعراض کیجئے، چھوڑ دیجئے ان کو، ان کی حالت پر، یہ مذاق اڑانے والے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ اور الہ بنانے والے ہیں، ان قریب ہی اپنی سزا جان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری آیت میں بھی خطاب ہے کہ آپ کے سینے میں ذرا تنگی نہیں ہونی چاہیے، جس وجہ جو بھی یہ کہتے ہیں ان پہ چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے اور سجدہ کرنا ہے اور عبادت کیجیے اپنے رب کی، یہاں تک کہ یعنی آپ کو یقینی موت نہ آ جائے، تب تک آپ نے اپنے رب کی ہی عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ملت ابراہیمی پر قائم رکھے۔ اس کے بعد سورۃ النحل سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورۃ النحل کا موضوع ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت میں نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے چاہیے کہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اگر نہ شکری کی جائے تو اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا دوسرا نام نعم بھی ہے۔ فرمایا ہر پیغمبر کی قوم نے عذاب کا مطالبہ کیا، یہاں پر وہی کہا گیا ہے کہ ان کا پھر فیصلہ بھی ان کے پاس آ چکا، کسی چیز کو اس لیے جلدی طلب نہیں کرنا چاہیے۔ جب مشکل آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اوروں کے سہارے ڈھونڈتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ انہوں نے بناوٹی معبود بنا رکھے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس سورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔
یعنی اللہ کا حکم آ گیا ہے، تم جلدی جسے مانگ رہے تھے وہ تو پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو یہ جلدی مانگتے تھے وہ ان کے پاس اب وقت آ چکا ہے، قریب آ گیا ہے۔ کیونکہ یہ جو مشرکین تھے یہ جالس ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، کہ یہ انسانوں میں سے ہمارے میں سے یہ کیوں بھیجے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ان کو بھیجا وہی کے ساتھ۔ وہ تو جہاں چاہتا ہے اپنی رسالت کو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے بھیجا نا۔ اس رب کی شان دیکھیے، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اسی نے زمینوں اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ تو بلند تر ہے جس سے یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی جو شرکا ہیں وہ بالکل اللہ کے برابر بھی نہیں ہیں، تو وہ اوپر کیسے جا سکتے ہیں؟ سب سے بلند کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، تو آج یہی انسان جھگڑالو ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، حالانکہ اس نے تو جانوروں جیسی نعمتیں بھی دی جس سے انسان بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، ان کا گوشت بھی کھاتا ہے، حتیٰ کہ ہل چلانے کے لیے بھی ان کو یوز کرتے ہیں، اتنا وزن اٹھاتے ہیں جانور۔ تو وہی ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے، اسی سے انسان پیتا ہے، درخت اگتے ہیں، زیتون، کھجور کے درخت، کھیتیاں، سب کچھ اسی سے اگتے ہیں۔ یہ رکوع نمبر 8 میں سارے توحید کے دلائل بتائے جا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو مسخر کیا، سورج اور چاند کو، ستاروں کو مسخر کیا۔ یہ ساری نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یہ ان کے لیے نشانیاں جو عقل رکھتے ہیں، جو اس نصیحت کو یوز کرتے ہیں۔ مختلف مختلف رنگ کے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو زراعت ہے پھیلا دی ہے، مختلف مختلف کلرز کے جو ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، ہر چیز ڈفرینٹ کلرز کی ہوتی ہے۔ یہ ساری قدرت کس کی ہے؟ وہی ہے جو سمندر کو مسخر کرتا ہے، اس میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں ان کا انسان گوشت کھاتا ہے، ان میں کشتیاں چلتی ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب کس وجہ سے کیوں نعمتیں دی؟ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہی ہے جس نے پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا، اگر زمین ویسے ہوتی تو ہلتی رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا جس طرح ایک چیز کو اگر ہم نے دیوار کے ساتھ لگانا ہے تو ہم کیل کے ساتھ لگاتے ہیں تاکہ وہ گرے نہ، اس طرح زمین بھی ہلتی اگر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اوپر کیل کی طرح گاڑتے نا۔ افلا تذکرون، کیا بلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ یعنی وہ پیدا بھی کرتا ہے، حالانکہ اس جیسا کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ کی نعمتوں کو شمار تو کر کے دیکھو، شمار کر ہی نہیں سکتے، وہ تو سینوں